نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور آپ کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی رات جو شخص یہ تسبیح پڑھ کر سوئے، صبح تک اس کے جسم کے ہر مرض کا علاج، ہر بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں لیکن انہیں موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ انسان پر جب بھی بیماری آتی ہے تو اللہ سے انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے سوا کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ سے طلب کرے، اور یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو خود اللہ نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس قرآن پاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں جنہیں کوئی نہیں گن سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے موت تک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت شنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لا تعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا بھی گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جن کاموں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کام کو چھوڑ دے، یعنی فضول کام کو چھوڑ دے۔ ناظرین، دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے۔
صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے اور اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے کہ ان نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اگر اللہ اسے شفا اور صحت عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے، اور اگر اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت ابن مسعود رونے لگے، ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے یعنی کہ بڑھاپے کی عمر میں، جس میں طاقت اور قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا، اس حالت میں آئی ہے۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے میں جو اعمال کرتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اور میں اس بات پر رو رہا ہوں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے، اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کا اجر بغیر کیے ہی ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ناظرین، بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہائے علاج مستعمل ہیں۔ انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کوششوں میں لگا رہتا ہے اور اس کے لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے، یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویہ کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے استعمال سے معدے کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔
دوائیں صرف ایک ذریعہ ہیں اور حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا میں ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں بھی کوئی اثر نہیں کرتی، صدق دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ صدقہ واقعی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آدمی کو ناگہانی حادثات، تکالیف اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اس لیے روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیماری اور حادثات سے بچنے کا ناظرین یہ آزمودہ ترین نسخہ ہے۔ روزانہ صدقے کی بدولت اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ صدقے کی عادت کو اپنایا جائے۔ ہر بیماری کا علاج ہے اور شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ جب دوا کارگر نہ ہو رہی ہو تو پھر صدقہ دینا شروع کر دیں، اور صدقہ دینے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر عاجزی اور انکساری سے اللہ سے دعا مانگیں، اور اس کے بعد گھر سے نکلیں اور پھر جو غریب اور نادار سب سے پہلے ملے اسے صدقے کے پیسے دے دیں، اور یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ ہر دوسرے دن صدقے کے پیسے پہلے دن سے ڈبل کرتے جائیں، یعنی پہلے دن 10، دوسرے دن 20، تیسرے دن 30 اور چوتھے دن 40 روپے، اسی طرح 10 دن تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اس دوران علاج کے ساتھ ساتھ اللہ سے شفا کی امید رکھیں۔ دکھوں، تکالیف، ناگہانی آفتوں اور حادثات سے بچنے کے لیے بھی یہ عمل کافی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ صدقہ چاہے کتنا ہی کم ہو، حادثات اور ناگہانی آفتوں سے بچنے کا تیر بہدف نسخہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ کی رضا اور مہربانی کا شامل حال ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ سے لو لگائی جائے، اسی سے رحمت اور کرم کی دعا کی جائے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کا ہے اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اب ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن چونکہ مسلمان کا یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ ہی دینے والا ہے، اس لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع اللہ، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کرے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کرے، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیے۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، مثلا شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم وغیرہ کا استعمال کرنا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ علاج کرانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور یاد رہے کہ وہ طاقت جو اللہ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا لی اور ساری کی ساری پی گئے۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پیارے بھائیوں، اسے بولتے ہیں یقین۔ اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اللہ کے کلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بات پر عمل کرنا آپ نے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت جس کا ہم آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ آپ کو یہ آیت تلاش کرنے میں آسانی رہے اور پڑھنے میں بھی حرف بہ حرف غلطی نہ ہو۔ اس آیت کو غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ ناظرین، سورۃ الانعام آیت نمبر 17 اور 18 کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو رات کے وقت 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے، اور اسی آیت کو آپ نے 33 مرتبہ صبح کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ آپ کے جسم سے انشاءاللہ ہر بیماری کو اللہ دور فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے، اور مریض سے تاکید کی جائے کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔